آخر کار سالار تیمور پاشا کو بتا ہی دیتا ہے کہ میں رمشا سے شادی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں سجل سے محبت کرتا ہوں۔ ادھر سجل کی یہ کیفیت ہے کہ دل و دماغ میں مسلسل جنگ چل رہی ہے۔ دماغ ہے کہ کہتا ہے دوبارہ سالار کی شکل بھی نہ دیکھوں، جبکہ دل ہے بری طرح سے بے چین ہے کہ اگر اس دن سالار پاشا کو گولی لگ جاتی اور اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میں زندگی بھر یہ دکھ برداشت نہ کر پاتی، اور پھر سالار کی وہ تمام باتیں بھی یاد آ رہی ہیں جو کہ سجل جانتی بھی ہے کہ سالار نے جھوٹی محبت کا جال پھینکنے کے لیے سجل سے کہی تھی۔ سجل کو تو خود پہ ہی غصہ آ رہا ہے کہ آخر میں سالار کو اپنے دل سے نکال کیوں نہیں پا رہی، اور ادھر سجل رابعہ کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اچھے سے دیکھ رہی ہے کہ رابعہ رمشا کو یاد کر کے بہت اداس ہے۔ سجل سوچتی ہے کہ میں جب سے ہاسپٹل سے آئی ہوں سبھی لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں لیکن رمشا مجھے ملنے نہیں آئی۔ چلو میرا نہ صحیح کم سے کم امی کا تو کوئی خیال کر لے۔ اسی لیے وہ رمشا کو کال کر کے سمجھاتی ہے کہ امی تمہارے لیے بہت اداس ہیں، لیکن رمشا تو اپنی ماں سے شدید ناراض ہے جب سے رابعہ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ اب میں تیمور پاشا سے کبھی تمہاری اور سالار کی شادی کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے خود سالار پاشا کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت دیکھی ہے، اور پھر ارجمن کی دھمکی سے بھی تو رابعہ ڈر چکی ہے۔ اب رمشا یہ سب تو سجل کو نہیں بتاتی، بہرحال سجل سے کہتی ہے کہ امی کو میری کیا ضرورت ہے جب ان کی چہیتی ان کے پاس ہے۔ سجل رمشا کو سمجھاتی ہے کہ ماں کے لیے ہر اولاد ایک برابر ہوتی ہے، لیکن رمشا یہ کہہ کے فون بند کر دیتی ہے کہ مجھے تمہارے بیکار کے لیکچرز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ خیر یوں ہی کچھ دن گزر جانے کے بعد جبکہ سجل مکمل طور پہ ریکور ہو جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے آفس پھر سے جوائن کر لینا چاہیے۔ اب جس دن آفس کے لیے تیار ہو کے نکلتی ہے تو دروازے پہ رمشا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن رمشا تو سجل کو اس قدر نفرت سے دیکھتی ہے کہ سجل اب آفس جائے گی اور وہاں پہ سالار بھی ہوگا، رمشا سے یہ سب بھلا کیسے برداشت ہو سکتا ہے۔ سجل کو اپنی بہن کا یہ سرد رویہ دیکھ کے افسوس تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کے خاموش ہو جاتی ہے کہ کم سے کم امی رمشا کو اتنے دن بعد دیکھ کے خوش ہو جائیں گی۔ خیر سجل جب آفس پہنچتی ہے تو تیمور پاشا اور تمام سٹاف سجل کا گرم جوشی سے ویلکم کرتا ہے، جس پہ سجل پہلے ہی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے، لیکن اسے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ ایک اور ایکسائٹنگ نیوز اس کا ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ تیمور پاشا سجل کو پرموشن کی گڈ نیوز سنانے کے ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ آپ کو آفس کا سب سے خوبصورت کیبن الاٹ کیا جا رہا ہے۔ سجل تو جیسے ہی کیبن میں آتی ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور سوچتی ہے مجھے یہ خوشخبری امی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اسی لیے فوراً رابعہ کو ویڈیو کال ملاتی ہے، اور جب رابعہ کو بتاتی ہے کہ امی یہ دیکھیں مجھے پروموشن ملی ہے اور کس قدر خوبصورت آفس ملا ہے۔ رابعہ تو اتنے دن بعد اپنی بیٹی سجل کو کھل کے ہنستے ہوئے دیکھ کر سچ میں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن یہ سب دیکھ کے پیچھے کھڑی رمشا تو جل کے جیسے خاک ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے سجل کو جلی کٹی سناتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پاپا نے یہ آفس تمہیں سالار کی جان بچانے کے صدقے میں دیا ہے۔ اور رمشا کی لگائی گئی آگ کام کرتی ہے، کیونکہ اسی وقت سجل اور رابعہ دونوں کی ہنسی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ سجل تو دکھ سے فون ہی بند کر دیتی ہے، جبکہ رابعہ کو اپنی بیٹی رمشا پہ شدید غصہ آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور پھر اسے احساس دلاتی ہے کہ تم سجل کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، شاید تم بھول رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ سب سجل کو صدقے میں نہیں ملا، بلکہ اس سب پہ سجل کا حق ہے، وہ اس سب کی مالک ہے۔ حقیقت سے منہ موڑنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی رمشا، اور یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ جاؤ اتنا ہی بہتر ہے۔ رابعہ سجل کو بھی تسلی دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بیٹا یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، تمہیں اداس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سجل تو فون آف ہو جانے کے بعد رمشا کی بات پہ غور و فکر کرنے لگتی ہے کہ شاید رمشا کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اور ادھر رمشا رابعہ سے سچائی سننے کے بعد بھی شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ آپ اس سجل کو کنٹرول کریں اور اسے اپنے لفظوں میں سمجھا دیں کہ وہ سالار سے جتنا ہو سکے خود کو دور رکھے۔ لیکن سالار اور سجل کیسے دور رہ سکتے ہیں جبکہ دونوں نہ صرف ایک ہی آفس میں ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ سالار تو اب مسلسل سجل سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اب دونوں کو ہی ایک میٹنگ پہ ساتھ جانا ہوتا ہے تو سالار اور سجل دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں،
جبکہ سجل مسلسل سالار کو اگنور کرتی ہے اور اسی دوران پرس کھولتے ہوئے اس کی کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو سالار فوراً جھک کے اٹھانے لگتا ہے، جبکہ سجل خود بھی اپنی چیز کو اٹھانے کے لیے جھک رہی ہوتی ہے تو دونوں کی ہلکی سی ٹکر ہو جاتی ہے اور سجل کو تو اس سالار پہ بہت غصہ آتا ہے۔ سالار کو خون خوار نظروں سے دیکھتی ہے، جبکہ دل ہے جو زور زور سے دھڑک کے کہہ رہا ہے کہ تم آج بھی سالار سے محبت کرتی ہو۔ لیکن سالار فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ سجل کی تمام بدگمانیاں دور کر کے ہی رہے گا۔ اب جب تیمور پاشا سالار کو بتاتا ہے کہ آفس کی طرف سے سجل کو گاڑی بھی دی جا رہی ہے تو سالار کہتا ہے کہ کیا میں سجل کو یہ خوشخبری جا کے سنا سکتا ہوں؟ تیمور پاشا گاڑی کی چابی اسے دیتا ہے اور سالار فوراً سجل کے کیبن میں پہنچ جاتا ہے اور سجل کو گاڑی کی چابی دیتے ہوئے مبارکباد دیتا ہے، لیکن سجل نہ تو سالار کی مبارکباد قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس سے گاڑی کی چابی لیتی ہے، بلکہ غصے سے سالار کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ شاید آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ گولی میرے بازو پہ لگی تھی، دماغ پہ نہیں، اور مجھے وہ سب یاد ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ سالار تو شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیتا ہے اور سجل سے معذرت کرنے کے لیے الفاظ تول ہی رہا ہوتا ہے، جبکہ سجل اس سے پہلے ہی سالار سے کہتی ہے کہ مسٹر سالار میرے آفس سے تشریف لے جائیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن سالار ہے جس کے لیے سجل کی ناراضگی اور دوری برداشت کرنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے، اس لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے اس سلسلے میں انکل سے بات کرنا ہوگی۔ اب تیمور پاشا جب سالار کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رمشا کے رشتے کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت دیا تھا اور تم سے درخواست بھی کی تھی کہ رمشا کو سمجھنے کی کوشش کرو اور میری عزت کی لاج رکھنا، اس رشتے سے انکار مت کرنا، کیونکہ ایک تو میں رابعہ کو زبان دے چکا ہوں اور دوسرا یہ کہ میں رمشا کی حیثیت اس گھر میں مزید مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے ارجمند اور علیزے اس کے ساتھ پیش آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تم دونوں کی شادی ہو جائے تو ارجمند کو بھی سمجھ آ جائے کہ رمشا اب ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی۔ سالار ہمت کر کے تیمور پاشا کو بتا دیتا ہے کہ انکل دراصل میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے رمشا سے شادی نہیں کر سکتا۔ تیمور پاشا تو حیرت سے سالار کو دیکھتا ہے کہ سالار کسی سے محبت کرتا ہے اور مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا، اس لیے سالار کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے اس لڑکی کا نام بتا سکتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو؟ تو سالار کہتا ہے کہ انکل وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سجل ہے۔ تیمور پاشا کو حیرت کا جھٹکا تو ضرور لگتا ہے، کیونکہ جہاں تک اسے یاد ہے یہ سالار تو سجل سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ جس طرح سے سجل نے اپنی جان پہ کھیل کے سالار کی جان بچائی ہے شاید یہی محبت کی وجہ بنی ہے۔ لیکن ناظرین، ظاہر ہے کہ تیمور پاشا جب رابعہ سے سجل اور سالار کی شادی کی بات کرے گا تو سجل تو اس رشتے سے صاف انکار کر دے گی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ سالار ابھی بھی کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور سالار کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ابھی پتہ نہیں کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ بہرحال ابھی تو یہ راز کھلنا بھی باقی ہے کہ تیمور پاشا اور مہر النساء کی اصل اولاد رمشا نہیں بلکہ سجل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ تیمور پاشا کے ساتھ ساتھ جب ارجمند اور علیزے کو اس راز کا پتہ چلے گا تو ان کا سجل کی طرف کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ وہ دونوں ہی رمشا سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ تو پاسبلٹی تو یہی ہے کہ ارجمند خود جائے گی اور سجل کو عزت اور محبت سے گھر لے کے آئے گی تاکہ اس رمشا کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال باہر کرے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو بے چینی سے انتظار ہے اس راز کے کھلنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔